हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट. मैं हूं आयशा सदीका और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान की. बलूचिस्तान क्या है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स मौजूद हैं, जिसके बारे में हर किसी का अपना परसेप्शन है. यहाँ पे पंजाब में रहने वालों का अलग ख्याल है कि बलूचिस्तान में कौन रहते हैं और बलूचिस्तान के हालात किस तरह के हैं. क्या वहाँ पे एक आम इंसान पंजाब से उठ के विजिट करने जा सकता है? क्या वहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो सेफ हैं कि नहीं है? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं शेरियार खान, जो कि एक हिस्ट्री स्टूडेंट हैं और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं. आज उनके साथ हम बात करेंगे और ये सारे बलूचिस्तान से रिलेटेड मिथ्स को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम शेरियार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आप हमें ज़रा शुरू करें बलूचिस्तान के बारे में बताने से कि किस तरह से जो बलूचिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री, सबसे पहले वहाँ पे कौन कौन सी एथनिसिटी के लोग रहते हैं और अवाम को किस तरह से वहाँ के लोग सोचते हैं कि उनको परसीव किया जाता है. बेसिकली जो टॉपिक्स आपने अब छेड़ दिए वो तो काफ़ी लंबे हैं चीज़ें. बलूचिस्तान में जो आपने मेन बात की कि कौन कौन से इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जी. तो जैसे हम नाम से ही पहचान सकते हैं, बलूचिस्तान में बलोच रहते हैं. ठीक है. अब इसके बाद दूसरी क्वेश्चन, जैसे यहाँ मुख्तलिफ लोग जब बलूचिस्तान से निकल कर आते हैं, जैसे बेसिकली आई एम अ पश्तून. अब मैं बलूचिस्तान से 2013 क्वेटा से हम लाहौर आए थे अपने बीएस के लिए. तो हमें जो फर्स्ट एक चीज़ डीकंस्ट्रक्ट करनी थी कि आप बलोच हो. अरे बाबा, हम बलोच नहीं है, हम पश्तून है, हम क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं और हम बलूचिस्तान प्रोविंस में रहते हैं. ठीक है. जैसे आप पाकिस्तान एक स्टेट है उसमें हम रहते हैं. तो बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर जो डिवीजन हुई है वो बड़ी क्लियर कट है. अगर आप पंजाब से इंटर होना चाहते हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो एक रास्ता आपको मुल्तान, डेरा गाजी खान, सखी सरोवर से आगे. ठीक तो है. आप जैसे ही इंटर होते हैं तो ये रीजन पश्तून रीजन शुमार किया जाता है. ठीक है. सेकेंडली, अगर आप इंटर होंगे जैकबाबाद, नसीराबाद और वो सिबी उस तरफ से, तो आप बलोच रीजन में इंटर होंगे. ठीक है. तो जितनी भी क्वेटा एक सेंटर पॉइंट, एक कल्चरल पॉइंट तस्वर किया जाता है. ठीक है. तो इस लिहाज से बलूचिस्तान के अंदर पश्तून एंड बलोच आर द मेजॉरिटी वंस. ठीक है. उसके बगैर वहां पर क्वेटा सिटी के अंदर और उसके अलावा लोरलाई के अंदर, मुस्लिम बाग के अंदर, डाडर के अंदर हजारा कास्ट भी रहती है. ठीक है. फिर क्वेटा सिटी के अंदर, जिसे क्वेटा सिटी में सेटलर्स का नाम दिया जाता है, जो नॉन पश्तून एंड बलोच है, नॉन बलोच एंड नॉन पश्तून है, जो पंजाबी है, ठीक है. जो उर्दू स्पीकर्स है, वो भी क्वेटा के अंदर आबाद हैं. ठीक है. सो आपने बात की कि बलूचिस्तान वर्ड से तो हम सबके दिमाग में यहाँ पे जो हम रहते हैं यही आता है कि वहाँ पे तो बलोच रहते होंगे. और जब ऑब्वियसली एक स्टूडेंट या एक यंगस्टर हमारे जैसा जब यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल जाता है, उसको पता चलता है कि अच्छा नहीं है, जब वहाँ के लोगों से मिलता है और पता चलता है कि नहीं वहाँ पे तो पश्तून भी रहते हैं, वहाँ पे तो हज़ारा भी रहते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स न्यूज़. स्कूल्स में, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में ख़ास तौर पे जो हमारा करिकुलम सिस्टम है उसके अंदर नहीं पढ़ाया जाता कि बलूचिस्तान के अंदर कौन कौन सी एथनिसिटीज़ रहती हैं. वो सिर्फ यही बताते हैं कि वहाँ पे सिर्फ बलोच रहते हैं. सो मूविंग ऑन, थोड़ा सा अगर आप हमें पश्तून की हिस्ट्री के बारे में, बिकॉज वी हैव रियलाइज कि बलूचिस्तान के साथ साथ वहाँ पे पश्तून कम्युनिटी की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन द बिगर सिटीज़. ठीक है. और अगर हम थोड़ा सा उसमें जाएं तो इवन वहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा, वो भी पश्तून कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं. तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में ज़रा हमें बताइएगा इससे पहले कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं. हाँ, ये अब बैकग्राउंड स्टडी अगर हम इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देख ले, तो हमारा पूरा रीजन सब कॉन्टिनेंट अलोंग विद सेंट्रल एशियन अटैचमेंट हमारे रही है. जैसे हम पहले ये एक हिस्ट्री के अंदर हम ये तस्वुर करते हैं, जो ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शन है वो एक साउथ एशियन है, एक सेंट्रल एशियन है. अब जो पश्तून है, इवन जो बलोच है, या जो बलूचिस्तान से आगे हम कोजक की तरफ या बोलान की तरफ हम जाते हैं, तो ये वो डिस्टिंक्शन ड्रा करती है बिटवीन साउथ एशियन एंड सेंट्रल एशियन. ठीक है.
اب اس کو اگر ہم بہت جو پری ہسٹری پیریڈ ہے اس کے اندر تو ہم جو جتنے بھی آرکیولوجیکل آرٹیفیکٹس ہے یا پوئٹری ہے اس سے ہم اوریجن ڈرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ہسٹری تو بڑی پرانی ہو جائے گی. وہ کوئی سلیمان جو ایک ریسنٹلی جہاں آگ بھی لگی تھی جو نیوز میں بھی آیا تھا, بالکل. اب وہاں جو ایک متس ہے جو فوک لورز ہے وہاں پر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پر آئے تھے. اس کی جو وائف تھی وہ انڈین اوریجن سے تعلق رکھتی تھی. ایک مت موجود ہے کہ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں آخری لمحات اپنے آبائی زمینوں میں گزارنا چاہتی ہوں. تو یہ کوئی سلیمان وہاں تصور کیا جاتا ہے. سیکنڈلی ایک یہ بھی ہسٹوریکل مت ہے جس کی ایک ہسٹوریکل ایویڈنسز کافی کم ہے کہ کیس عبدالرشید جو پہلا پشتون مسلمان جسے ہم کہتے ہیں اس کا جو قبر ہے وہ بھی جوب ضلع شیرانی کے اندر موجود ہے. تو یہاں سے جو پشتون ہے وہ مختلف علاقوں میں چلے گئے ہیں. اب اس کے برعکس ایک تھیری موجود ہے کہ ہو آر دا پشتونز, جسے وہ کہتے ہیں یہ آرینز ہے, آریا جو سماج ہے جسے کہا جاتا ہے. اب ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو آرین سمجھتے ہیں, افغانز اپنے آپ کو آرین سمجھتے ہیں, جو ایون کے ہندوز کے جو اپر کلاس ہے جو برامن ہے وہ اپنے آپ کو آریہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ ایک پری ہسٹری ہم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا برٹش ارائیول جہاں جیوگرافیکل ڈسٹنکشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے, ایک علاقہ نکل کر دوسرے سے جڑ جاتا ہے. اس کی اگر ہم تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن دیں تو جب 1747 میں جب احمد شاہ ابدالی اپنا امپائر بناتا ہے تو اس وقت میر نصیر خان نوری جو خان آف کلات نہیں ہوتے وہ اس وقت کے بادشاہ کے یرغمال میں ہوتے ہیں. احمد شاہ ابدالی انہیں وہاں سے نکالتے ہیں, انہیں لے آتے ہیں کلات سٹیٹ اور وہاں اسے خان آف کلات بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جب خان آف کلات اسے بنا دیتے ہیں تو یہاں سے بلوچستان کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے وہاں پشتون اور بلوچ کا انٹریکشن ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ایک بڑا گہرا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے. اب میر نصیر خان نوری اور احمد شاہ بابا کے, یا جسے پشتو میں ہم اسے احمد شاہ بابا کہتے ہیں, ان کے درمیان جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ احمد شاہ ابدالی جو انٹرنل پالیسیز آف دا کلات اسٹیٹ ہے اس میں انٹرفیرنس نہیں کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ احمد شاہ ابدالی جب کبھی ہندوستان پر حملہ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے 1100 کی 11,000 جو مین پاور ہے وہ میر نصیر خان نوری پرووائڈ کرے گا. اوکے. اب اس کے علاوہ اب اس نے حملہ کہاں کرنا تھا, اس نے حملہ مراٹھا کے ساتھ لڑائی کرنی تھی. ایون جو شمالی افغانستان ہے وہاں پر بھی میر نصیر خان نوری احمد شاہ ابدالی کے ساتھ لڑے ہیں. اب پشتون ریجن جو تھے اس حساب سے کوئٹہ سٹی, سبی, ہرنائی, ژوب, قلعہ سیف اللہ, مسلم باغ, خانوزی, یہ جتنے بھی ریجن ہے یہ سارے کس کے سبجیکٹس تھے, افغان امپائر کے سبجیکٹس تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہاں ہم جب دیکھتے ہیں 1838 میں پہلی افغان اینگلو وار ہو جاتی ہے. اب اس کے نتیجے میں وہ وار کون جیت جاتا ہے, افغان. اور پوری دنیا کے لیے ایون کہ یہ پورے جو جتنے بھی فرینچ کالونیز تھی یا پرتگیز کالونیز تھی ان کے لیے ایک بڑا ہی سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا ایون برٹن کے لیے کہ جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اسے افغانز نے انہیں شکست دی. اب اس کی ایگزیکٹلی 30-35 ایئرز بعد 1878 میں سیکنڈ اینگلو افغان وار ہو جاتا ہے جس میں میوند آف ملالہ ایک مشہور کریکٹر ہے. اس میں وہ میوند کے میدان میں انہیں شکست ہو جاتی ہے لیکن اوورال جو جنگ ہے وہ انگریز حاوی پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں دا فیمس گندمک معاہدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ وقت ہے جو ریجن بلوچستان ہے اس میں سنڈیمن آ جاتا ہے, رابرٹ سنڈیمن آ جاتا ہے, وہ ایک صوبہ بنا لیتا ہے
جو پشتون میجورٹی ریجنز ہے جو افغان سے لیز پر لیے گئے, ٹھیک ہے, ان میں بگٹی اور مری جو ریجن ہے وہ بھی شامل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپارٹ فرام یہ دے ور دا انڈیپینڈنٹ کمشنر پروونس فرام کھلات اسٹیٹ. تو یہ وہ ایک بریف سی ہسٹری ہے کہ جو 200 ایئر سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے اندر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب اس ایریا کے اندر پشتونز اور بلوچ آئے تو انہوں نے کو ایگزسٹ کرنے کا, ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. تو ابھی کے حالات دیکھتے ہوئے تھوڑا سا, بیکاز ہم لوگ یہاں پہ کافی دفعہ سنتے ہیں کہ بلوچ انسرجنسی کے بارے میں ہم نے سنا ہے, ہم لوگ سنتے ہیں کہ بلوچستان کے اور بڑے زیادہ مسائل ہیں جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ مطلب ویمن رائٹس میں تو خیر وہ الگ میں چاہوں گی, وہ تو ہر جگہ کے ایشو ہیں, بٹ کیپنگ ان مائنڈ دی نیشنل سیکیورٹی, بلوچ انسرجنسیز اینڈ دی ریلیشن شپ آف پشتونز ود بلوچ کرنٹ اسٹیٹ میں, پریزنٹ اسٹیٹ میں, پریزنٹ ابھی جو حالات ہیں, حال ماضی کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ابھی آپ حال کی بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ وہ ابھی کس طرح سے ہیں. ابھی حالات وہی آپ نے جس سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ماضی سے اب تک کافی چینجز آ چکی ہیں. ایک نیشن اسٹیٹ بن چکا ہے پاکستان, بلوچ اور پشتون اس نیشن اسٹیٹ کا حصہ ہے, سٹیزنز ہے. بالکل. اب اس سٹیزن شپ کے نیچے جو ریلیشن ہے وہ سیم ہے جیسے پنجاب کے اندر ایک کامن مین پنجابی کا سیکنڈ کامن مین پنجابی سے ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہی اسی لائنز پر ہے. جو اسٹرکچر پالیسیز آف دا اسٹیٹ ہوگی وہ دونوں سٹیزنز کو آئدر ہی بلوچ, پشتون, اینی ون ہی کین بی, وہ اسی طرح ٹریٹ کرے گا. لیکن بلوچستان کے اندر جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں وہ جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بلوچ ریجن کے اندر وہ انسرجنسی ہے. اب پاکستانی کانٹیکسٹ میں وہ ہم اسے انسرجنسی کہہ سکتے ہیں. آپ کسی بلوچ سے پوچھ لے جب وہ ہرٹ ہو چکا ہے پالیسیز کے اندر تو وہ انسرجنسی کہنے سے پیچھے ہٹے گا, وہ اس کی حمایت بھی شاید نہ کرے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی مخالفت ایز اے ہول وہ کرنے سے بھی پیچھے ہٹے گا. ایون کہ آپ بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ ایون کہ بلوچ جتنے انٹلیکچوئلز دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ جیسے ہم نے اکثر جو اکیڈمک لیول پر ہم جب ڈیبیٹ کرتے ہیں اس پر تو وہ کہتے ہیں کہ وائلنس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. جو آپ سیلف ڈیفینس میں کچھ کرتے ہیں وہ جسٹیفائبل ہوتی ہے. چلو یہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن جو صوبے کے اندر پشتون اور بلوچ کا ریلیشن ہے آپس کا وہ روز اول سے ایک گہرا ریلیشن تو ہے لیکن ایک کمپلیکسٹی کا شکار ہے. ٹھیک ہے, وہ کمپلیکسٹی کیا ہے, وہ ایک کمپٹیشن ہے. اوکے, کمپٹیشن کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر کوٹا سسٹم ہے. بالکل. اب اس کوٹا سسٹم کے اندر پاپولیشن ایک ڈسٹرکٹ کے 1 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو, ڈیسیژن کس پر کیا جائے گا, کوٹے سسٹم. ٹھیک ہے, اگر فور ایگزامپل میں آپ کو ایک پروونس ایک ڈسٹرکٹ ہے بلوچ ریجن میں واشک, ٹھیک ہے, جس کی پاپولیشن آئی تھنک 2 لاکھ کتنی ہے, اتنی ہی ہوگی. اوکے, اس کے لیے میڈیکل سیٹس 5 رکھے جاتے ہیں, فور انسٹنس 5. اوکے, ایک ضلع پشن ہے, ٹھیک ہے, جس کی پاپولیشن اس سے ڈبل ہے, اوکے, اور اس کے لیے سیٹس 3 رکھی جاتی ہے. اب ایک جگہ پر میڈیکل سیٹ پر ایک اسٹوڈنٹ 42 مارکس لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری جگہ وہ 92 مارکس لے کر بھی رہ جاتا ہے. چلے آپ نے انٹری ٹیسٹ کے لیے فور دا ریکروٹمنٹ کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے, ایجوکیشن سسٹم میں فلاز ہے, ان فلاز کی وجہ سے ان ڈسٹرکٹس کے اندر اسکولنگ سسٹم موجود نہیں ہے. لیکن آپ لائک فور انسٹنس ہم اور آپ MBBS کے لیے اپلائی کرتے ہیں, 5 سال سیم ٹیچر, سیم انسٹیٹیوشن, سیم چیئر, سیم ہاسٹلس میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب MBBS کرنے کے بعد بھی کوٹا ہے, تب بھی مجھے زیادہ کے لیے بھی کوٹا ہے. ہاں, ایون کہ فرام گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پروموشن کے لیے میں اور آپ 17 گریڈ لگ چکے ہیں,
آپ اگر بلوچ ہے اور آپ ایک مخصوص ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی پروموشن جلدی ہوگی. تو ٹھیک ہے. یہ وہ اسٹرکچرل ایشوز ہے جس سے پشتون متاثر، ایون کہ جو بھی مائنورٹی ہے. فار ایگزامپل اس کے ایک میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا. فور بلوچستان رائٹس ہم بھی بولتے ہیں، بالکل. آپ بھی بولے ہمارے ساتھ، جیسے ہم پاکستان میں کوشش کرتے. جی جی اب پنجاب کی پاپولیشن کتنی ہے؟ بہت زیادہ. 11 کروڑ. ٹھیک ہے. آدھی تو پاکستان کی آدھی پاپولیشن پاکستان پنجاب کی پنجاب سے پاپولیشن ہے. ہے. اب وہ کیا بن جاتی ہے؟ 55% آف دا پاپولیشن آف ٹوٹل پاکستان. یا اب بلوچستان کی پاپولیشن 5% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. اب یہ 5% آف دا ٹوٹل پاپولیشن اٹھ کر نعرے لگاتے ہیں کہ 55% سے ہمیں حق دے دو. اچھا. اب اگر بلوچ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 55% سے 5% پر برابری کی بات کرے تو وہ اپنے صوبے میں، چلو وہ پشتون کو ہاف نہیں مانتے، ٹھیک ہے. 50% نہ مان لیا، اوکے. 30% تو مان لیتے ہیں نا، تو 30% کو حق دیں گے آپ. تو یہ وہ کوشچن ہے جو ایک سیریس کوشچن ہے جس جہاں جو پشتون نیشنلسٹ پارٹیز ہے یہ کوشچن رکھتی ہے. اپارٹ فرام دس جی یہ بڑا پولیٹیکل ایک ہے. پولیٹیکل اس میں آ اب جاتا اگر ہے. کلچرل پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں تو پشتون اور بلوچ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اوکے. کیونکہ اگر ہم بلوچستان کی جغرافیہ دیکھ لیں تو ایسے ریجنز ہے جس کا بارڈر بلوچ ریجن میں اوپن ہوتا ہے فرام افغانستان. تو وہ رشتے آج کے نہیں ہے، وہ رشتے 200 سال سے پہلے موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ایک ہلکی سی ایک میں نے آپ کو ایک بریف چیز بتا دی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس بڑی مزیدار بات مینشن کی کہ پنجابی جو ہیں 55% وہ حاوی ہو جاتے ہیں، جو بلوچستان کا 5% ہے اس کے اوپر. ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں، کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں ہمیں اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ پنجابی جو ہیں وہ کہہ لیں کہ پاکستان کے مور پریویلیجڈ لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو بلوچستان. لیٹس ہے سے کہنا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے اور اس کے اوپر کافی زیادہ سینٹیمنٹس ہیں. کچھ لوگ اس کو ایک اچھے سینٹیمنٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں، ایک ڈبیٹ ہوتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے، یا پھر پولیٹیکل لیول کے اوپر اگر ہم ڈسکس کریں تو، یا پھر اسٹوڈنٹ لیول میں جو آپس کی ڈبیٹس ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ ایک بڑے خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، وچ از انڈرسٹینڈیبل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اگریسو اپروچ ٹورڈز دس بھی نظر آتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ ہاں یہ ہم جب میں خود چھوٹا تھا تو ہم ایک نعرہ بڑے مزے سے سنتے تھے. اچھا. وہ پنجابی استعمار مرد آباد. اوکے. اب استعمار کو امپیریلسٹ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پنجابی امپیریلسٹ مرد آباد. اوکے. جیسے بھگت سنگھ نعرہ لگاتا تھا برٹنز کے اوکے. خلاف. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ٹھیک جیسے ہے. آپ نے کہا، اگر ہم پاکستان سٹیٹ کی سٹرکچر پر ذرا سی ایک غور کر لیں، یہ عارف علوی کی ایک بڑی مشہور کام ہے اس کے اوپر جو 1947 میں انہوں نے کی، جو فرام دا ریسنٹ ڈیز آف پاکستان. ٹھیک ہے. اب اس میں وہ ایک جو بیوروکریسی اور ملٹری کی جو نیکسس ڈیولپ ہوئے فرام دا ڈے فرسٹ، وہ کون تھے؟ اوکے. وہ ملٹری اور بیوروکریسی کے اندر جو اسٹرانگ پیپل تھے وہ کون تھے؟ ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جو مینلی بلونگ کرتے تھے وہ فرام دا پنجاب ریجن. کیوں؟ کیونکہ اس وقت 1947 سے پہلے جو پڑھی لکھی کلاس تھی وہ تو بلوچستان سے نہیں تھی. بالکل. وہ دین پروونس آف NWFP جو اب پشتونخوا نام ہے جس کا، یا ان کا تعلق تو سندھ سے نہیں تھا. ٹھیک تو ہے. وہ یا اردو سپیکنگ تھے یا مینلی پنجابی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ نیکسس ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے. اور سیکنڈلی اس کا جو ایک ہلکا سا جواب ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 55% پاپولیشن ہے، تو ظاہر سی بات ہے 55% پوسٹ جو ہے وہ پنجاب کے پاس چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. 55% اچھا. یہاں پہ ایک میں سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں، یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا جیسے آپ نے بھی کوٹا سسٹم کی بات کی تھی
सेम गोज फॉर के सूबों का भी कोटा होता है, पंजाब से इतनी सीट्स जाएंगी, दूसरे से इतनी सीट्स जाएंगी। अब इसी कोटा सिस्टम के ऊपर एक पंजाब से स्टूडेंट है जो 97 मार्क्स लेके भी रह जाता है, और एक बलूचिस्तान से स्टूडेंट है जो 50% मार्क्स लेके भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगता नहीं कि ऑन इंडिविजुअल लेवल जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, एक तो होगी हमने बात की ऑब्वियसली कि एक तो पुराना हिस्टोरिकल चलता आ रहा है जो हावी है, बट इसके साथ ही साथ एक ये पॉइंट भी ये हमारे पंजाबियों के दिमाग में भी आता है। ऑब्वियसली ये एक कहने की बात है, बट लेकिन अगर बलूचिस्तान सूबे के लोगों को आगे लेके भी आना है तो ऑब्वियसली कोटा सिस्टम को कामयाब करना पड़ेगा, उनको आगे लेके आना पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और उनमें से जो जैसे आपने बताया कि उस वक्त उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे जब 1947 पाकिस्तान बनाया, तो जितनी भी बड़ी पोस्ट थी वो सारी चली गई पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग लोगों के पास। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि जो अब नई जनरेशन आ रही है, क्या आपको लगता है कि इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? जो जनरेशन अब पढ़ी लिखी जनरेशन बलूचिस्तान से, वो ख्वाह वो पश्तून हो या बलोच हो या हजारा हो, वो अब पाकिस्तान के फ्यूचर में और बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन में एक बड़ा किरदार अदा करेंगे? किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इश्यूज फिर वही, हम दोबारा एक पॉलिटिक्स की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है। अब जितने भी आप देख सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जितने भी बलूचिस्तान से नौजवान तबका आ रहा है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो हमारी जो जितने भी माइंडसेट है या हम जो माइंडसेट बनती है वो हमारी सराउंडिंग के हैपनिंग से ही बनती है। ठीक है। तो वो काफी बेहतर नहीं है। ओके। वो सिक्योरिटी एनालिसिस के थ्रू ही जज किया जाता है बलूचिस्तान प्रोविंस को, ओके। रादर देन कि वहां पर डेवलपमेंटल सेक्टर को फोकस किया जाए। बलूचिस्तान की तरफ जो पॉलिसीज बनाई जाती है या वहां पर जितने भी इश्यूज है वो मेनली सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द प्रोविंस की तरफ ठीक हो गया। है। ओके। तो उसके नतीजे में अगर कोई यूथ, जो बल्क ऑफ यूथ है, वो अगर कंट्रीब्यूट करना भी चाहे तो वो अपॉर्चुनिटी सिक्योरिटी के एनालिसिस में अवेलेबल है, रादर देन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव उनके पास ऑप्शंस बड़े कम रह जाते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे लाहौर के अंदर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में बड़े अच्छे जॉब्स यहाँ पर लोगों को बड़े आसानी से मिल जाते हैं। पूरे क्वेटा के अंदर, पूरे बलूचिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर का नाम और निशान तक नहीं है। फॉर इंस्टेंस आपको पता होगा ब्यूटम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है जिसे पश्तून हम उसे क्वेटा यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। अब उस यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो कहाँ जाए? एक ही काम है, सरकारी नौकरी, सीएसएस, पीएमएस, ये है। अगर कोई अपनी कैरियर किसी जर्नलिस्ट बनाना चाहे, अगर कोई अपना कैरियर किसी दूसरे फील्ड में बनाना चाहे, तो प्राइवेट सेक्टर की वहां कोई बात भी नहीं है। व्हाई? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहां सेफ फील नहीं करता। तो ये जो सिक्योरिटी इशू है, ऑब्वियसली इट्स अ सिक्योरिटी इशू एंड वी डिस्कस्ड इट बिफोर एज वेल कि इवन यहाँ के लोगों का भी जो रहते हैं उनका परसेप्शन बलूचिस्तान के बारे में यही है, और जो टीवी पे खबरें दिखाई जाती हैं वो भी यही है कि बलूचिस्तान इज नॉट अ सेफ प्रोविंस, बलूचिस्तान इज नॉट सेफ टू ट्रैवल। तो ऑब्वियसली, और फिर ऑब्वियसली जो हम देखते हैं वहाँ पे जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो जिसके अंदर ना सिर्फ वहाँ के शहरी, मासूम शहरी, बल्कि इवन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी विक्टिम बनती हैं। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए डू यू थिंक कि ऑब्वियसली मतलब पहले तो सिक्योरिटी के हालात बेहतर होंगे, अब फिर ही कोई इन्वेस्ट करेगा ना। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हमेशा डिपेंड करती है कि वहाँ की सिक्योरिटी के हालात कितने हैं। हमने देखा कि जब आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेररिज्म लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो अब ऑटोमेटिकली कम हो गई थी। नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ स्टेट जो कि खुद सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली एक फैक्टर है जो कि प्ले होता ही रहता है, वो वेदर कंट्री हो या प्रोविंस हो। तो उसको रिसॉल्व करने के लिए आई नो इट्स अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन, और ये कोई ऐसे छोटा सा नहीं है कि आप जवाब दे देंगे कैसे सिक्योरिटी कंडीशंस को रिसॉल्व किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली व्हाट डू यू सी द वे फॉरवर्ड, कि वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए? वे फॉरवर्ड बड़ा आसान सा है। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर एक
بڑا اچھا ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم جب بھی ریفر کرتے ہیں اپنے ایشوز کے لیے تو ہم کانسٹیٹیوشن کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے آرٹیکل 8 سے آئی تھنک 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کے لیے. پھر اس کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد جو 50% آف دا پروونشل اٹانومی جو پروونسز کو مل چکی ہے, اب ان کے بعد تو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اس وے آؤٹ پر کس طرح امپلیمنٹیشن کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. اینڈ سیکنڈلی جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے آف دس پروسیس جو ریکنسیلیشن ہم کہہ سکتے ہیں, یا ہم بلوچستان کو جیسے وہ مین اسٹریم میڈیا بتاتی ہے کہ بلوچستان کو مین اسٹریم کرنا ہے, ہم نے مین اسٹریم آپ نے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بلوچستان کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب میں کسی کو میجورٹی مان لیتا ہوں اور کسی کو مائنورٹی مان لیتا ہوں تو یہ ان اٹ سیلف میں نے ڈسٹنکشن ڈرا کر دی ان کے درمیان. ٹھیک ہے. آپ مائنورٹی ہے, میں میجورٹی, جبکہ آپ پنجابی ہے, آپ میجورٹی ہے ہم پر. تو اب پاکستان کے لیے جو ایک آسان سا راستہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ وہ ہم جب کہتے ہیں نا خیر سگالی کے لیے ہم اب کچھ کریں نا. ٹھیک ہے. اب کوئی انٹینشنز نظر نہیں آتے. اوکے. اگر آپ جیسے ہم کہتے ہیں ہم جب دو گھر ناراض ہوتے ہیں آپس میں, اس کو ہم اس چھوٹے سے یا دو بھائی آپس میں گھر میں ناراض ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے لیکن وہ اچھے کام کرتے ہیں. اگر اس نے پانی بھی نہیں پینا تو وہ پانی آفر آپ نے پانی پینا ہے. تو یہ وہ ایک گڈ ڈیڈز ہوتے ہیں, گڈ ول جیسچر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو مائل کرتا ہے اپنی طرف. ٹھیک ہے. میں بینگ اے پشتون یہ بات کر رہا ہوں, لیکن ایک بلوچ سے آپ زیادہ پوچھ سکتے ہیں. جب خدا نخواستہ کسی کو یہ بڑی دکھ اور درد کی بات ہے, ایون کہ میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا, جب آپ کو مطلب بہت برے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے, آپ کے خاندان کو, آپ کے کزن کو, تو آپ جیسے وہ ایک کس مووی کے بڑا زبردست وہ کہتے ہیں کہ غریب کسی بھی رنگ کا جھنڈا اٹھا لے گا, دو وقت کی روٹی اسے ملنی چاہیے. تو بلوچستان میں جو پھر یہ سیلاب کے آنے کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ تیسرے جوڑے کا کنسپٹ ختم ہو چکا ہے. وہاں پر مطلب اس قدر وہ برے حالات سے گزرے ہیں. تو یعنی گڈ ول جیسچر جو ہے وہ پنجابیوں کی طرف سے اگر جائے تو وہ بھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے کافی زیادہ پنجابیوں کی طرف سے گڈ ول جیسچر پہلے بھی جا چکے ہیں. مطلب یہ ایز اے نیشن پنجاب یا پنجابی ایز اے نیشن, اس میں یہ جو ایک بڑی ایک کنسپٹ ہے وہ کہتے ہیں آپ پنجابی کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں. جیسے ہم ابھی آپ کو جو یہاں پر جو پاور سٹرکچر میں لوگ بیٹھے ہوئے جو پالیسی میکنگ کرتے ہیں, جو غریب ہے جو ریڈی چلا رہا ہے پنجابی لاہور سٹی کے اندر, اس کا کیا قصور ہے؟ وہ خود دو وقت کی روٹی کے لیے خوار ہو رہا ہے. سو یہ کچھ بلوچستان کے اوبویسلی مسائل جس کے بارے میں ہم نے بات کی اور کس طرح سے اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے وہاں کے رہنے والوں کا ریلیشن ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو نے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کی ہوگی, خاص طور پہ یہاں پہ پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو کہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر بلوچستان کیا ہے, وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں, وہاں کی سچویشن کیسی ہے. یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اس پروونس کے بارے میں, کیونکہ ایز پاکستانی سٹیزنز ہمیں پاکستان کے ہر شہر ہر صوبے کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. وہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح کی لائف سٹائل ہے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سیگمنٹ کو کنٹینیو کریں, اپنے ہر ویکلی یا پھر منتھلی ایک اس طرح کا سیشن, انفارمیٹیو سیشن آن بلوچستان اینڈ obviously ادر فار ایریاز آف پاکستان, جس کے بارے میں کافی زیادہ اس طرح کے متس موجود ہیں جو کہ سچ نہیں ہیں. تو ان کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے ہم ایک عام شہری اس کے اندر کیا رول پلے کر سکتا ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے. سو کیپ واچنگ کورسپونڈنٹ اینڈ تھینک یو شہریار فار بینگ ود اس.